اسلام دہشت گردی کی مخالفت کرتا ہے. ٹیررزم کا اسلام سے کسی بھی زاویے سے کوئی تعلق نہیں ہے. فساد کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا، لیکن جہاد وغیرہ کے نام پر جو فسادات مچائے جا رہے ہیں اس سے ہم سب کو باخبر رہنا ہے. اللہ پاک ہمیں اسلام کو صحیح سمجھنے اور فالو کرنے والی قوم میں ہمیشہ شامل فرمائے. اسی سلسلے درس کو اللہ سبحانہ کو اس طرح ارشاد فرماتا ہے نمبر 91 میں وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. میرے گزشتہ درس میں بھی سلمان رشدی کا نام لیا گیا کہ اس قسم کی آیت کے حکم کو اٹھا کرتے گمراہیت سب سے پہلے اس کے سینے میں گئی، اور اس کی وجہ سے جو پھیلا رہا وہ آج تک سنبھلنے کا نام نہیں لیتا. زندہ ہے کہ دعائے ہدایت ایمان کرتے ہیں، اللہ پاک ہدایت ایمان کا پاک. لیکن آپ اس آیت کے ایگزیکٹ ترجمے میں دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وَاقْتُلُوا الْكُفَّارَ نہیں، کفار کو مارو، ہندو کو قتل کرو، ایسا نہیں. وَاقْتُلُوهُمْ، ہم کا معنی ہوتا انہیں قتل کرو. اب آپ کو تو متعین کرنا پڑے گا کہ یہ انہیں کون ہے. کافروں کو مارو، ہندوؤں کو مارو ایسا نہیں کہا، انہیں قتل کرو. اور اس سے پہلے کیا آیت کریمہ پڑھے ہیں آپ کہ جو آپ کو قتل کرنا چاہے انہیں قتل کرو. اس کو مطلب یہ کہ اس کا اصل معنی ہے ڈیفینس کے طور پر اگر تم قتل کرنے والے کو قتل کر دیتے ہو تو یہ کوئی کسی مذہب میں اس کو عیب نہیں سمجھا ہے. ہر مذہب میں ڈیفینس کا پہلو ہے. وہ مذہب ہی نہیں ہے جس میں دہشت کا پہلو ہو اور خوف کا پہلو، مارنے میں پہل کا پہلو، وہ مذہب ہی نہیں. مذہب اگر ہے تو مذہب سب سے پہلے امن اور محبت کا درس سکھاتا ہے. سب سے پہلے مذہب. تو وَاقْتُلُوهُمْ سے آپ سمجھیں کہ وَاقْتُلُوا الْكُفَّارَ یا وَاقْتُلُوا الْهِنْدُو، یہ سب نہیں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں مارو. اور اس سے پہلے کی آیت ہے کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی رضا کے لیے ان سے لڑائی کرنا جو تم سے لڑائی کرنے میں پہل کرتے ہیں. اور وہ پہل کرنے والے اگر تمہیں مارنا چاہے
اسلام میں ڈیفینس کا اس سے پہلو نظر آیا. بس اس آیت کے ٹکڑے کو دیکھو، قرآن ان کا شیطانی آیت معاذ اللہ کے درس دیتا ہے. ارے شیطان ہندو کو ماننے کا درس دیتا ہے، تم نے شیطانی آیت کہا ہے. توجہ دیجیے گا، اس میں بھی وہ پھنس گیا. شیطانی آیت تو بول گیا، لیکن شیطان کبھی کافر اور ہندو کو مارنے کا درس نہیں دیتا، وہ تو مسلمان کو مارنے کا درس دیتا. سمجھ رہے آپ؟ تو پھر یہ شیطانی آیت کیسے ہوگی؟ شیطانی آیت تو اسے کہیں گے مان اللہ ہے. تو اس میں بھی پھنس گیا. واقعی خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. صحیح. اللہ پاک ہمیں سلمان فارسی جیسی نسلیں عطا فرمائے، سلمان رشدی جیسے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ و معمول فرمائے. تو ترجمہ اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں میں، ایگزیکٹ ریئلٹی جو ہے اسلام کی، قرآن اور حدیث جو عربی میں ہے، اس کے گرامر کے بجائے ترجمہ نہ سمجھیے اور نہ سمجھائیے. اگر صحیح ترجمہ آ رہا ہے لفظ کا لفظ، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، پورے الفابیٹس کے ساتھ، اس کی تحقیق کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر پھنس جائیں گے. انگریزی یہ شریعت نہیں ہے، تیلگو ہندی یہ شریعت نہیں ہے، عربی شریعت ہے. عربی شریعت ہے. ساری زبان ان کے تابع ہو سکتی ہے، یہ ان کے تابع نہیں ہو سکتی. اس لیے جتنے بھی اسکالراں ہیں سب عربی اسکالر کے تابع ہو سکتے ہیں، عربی اسکالر ان کے تابع نہیں ہونا. یہ ہے جتنے بھی لوگ انگلش میں ہزاروں لاکھوں کو جمع کر کے مجمع میں بول رہے ہیں، وہ انگریزی داں ہو سکتے ہیں، لیکن عربی داں ہے تو ہم فالو کریں گے. لیکن عربی داں تو نظر نہیں آ رہے. بہرحال اسی کو مٹھ زبان میں سمجھیے. قرآن اور حدیث کا ترجمہ اور اس کی ترجمانی غلط ہو سکتی ہے، قرآن حدیث غلط نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے؟ قرآن حدیث غلط نہیں. قرآن کا مالک اللہ ہے اور حدیث کا مالک رسول اللہ ہے. قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے. لہذا ہم کو یہی دیکھنا، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ عرب والوں سے 3 چیز کی بنیاد پر محبت کرو. میں اس لیے بھی یہ حدیث آج بول دے رہا ہوں کہ ابھی بہار کی کیپٹل پٹنہ ہے. جمعہ کے روز کعبہ کا امام آ رہا ہے. کہیں ٹینشن ہو جائے آپ لوگوں کو، چونکہ فیس بک پر ابھی دیکھا میں نے، لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کعبہ کے امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھے تو اتنا ثواب ہوگا. اس طرح سے میسج دیا جا رہا ہے. آپ اس سے باخبر نہیں. پٹنہ کی سرزمین پر امامت کریں گے وہ جمعہ کی نماز کی، آپ لوگ مصلی لے کر کے آئیں گے. یاد رکھیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اذا ادرکتم الصلاۃ فصلوا، تمہیں جہاں نماز کا وقت مل جائے وہی نماز پڑھ لو. جہاں نماز کا وقت مل جائے وہی نماز پڑھ لو، یہ حدیث میں ہے. اور چاہے کوئی بھی کہیں کا بھی ہو، صحیح العقیدہ امام ہے، اگرچہ وہ حبش کا ہے، ہم ان کے پیچھے پڑھنے کو تیار ہیں. اور صحیح العقیدہ امام نہیں ہے، اگرچہ وہ کعبہ کا ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا. کیونکہ نماز کا جواب آپ کو دینا ہے. اللہ عقل شعور اللہ نے آپ کو دیے ہیں. آپ کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مفتی صاحب وضو نہیں کیے ہیں اور پورا کنفرم ہو، آپ ہماری ابتدا میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے. ابھی استنجا سے نکلا اور مصلی پہ آ جاؤ، ارے کتنا بڑا بھی پیر آپ مجھے مانے، آپ نماز نہیں پڑھو گے؟ حضرت آپ استنجا کریں، وضو نہیں کریں. ارے میں پیر ہوں کیوں اعتراض کر رہا؟ وہ پیر اپنی جگہ پر ہے، لیکن نماز کی شرط، نماز کی کنجی ہے وضو. یہ آپ ہی سکھائے ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو ایک بدعملی اور ظاہری طور پر بے وضو کی بنیاد پر مجھے ریجیکٹ کر دیا آپ نے، بدعقیدگی کی بنیاد پر کیسے آپ پڑھیں گے ان کے پیچھے نماز؟ اس لیے اگر ایسا کوئی میسج آ رہا ہو فوراً نیگلیکٹ کیجیے، فوراً ریجیکٹ کیجیے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو بچائے، محفوظ و معمول فرمائے. عرب والوں سے 3 چیز کی بنیاد پر محبت کرو، یہ حدیث میں بول رہے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے لأنی عربی، آقا فرماتے ہیں میں عربی ہوں اس لیے محبت کرو. سبحان اللہ، میں عرب میں پیدا ہوا ہوں. میں لأنی عربی پہلا ہے، میں عربی ہوں اس لیے عرب سے محبت کرو. اور اس کے بعد کہا وکلام اہل الجنت عربی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہے اس لیے محبت کرو. وکلام اللہ عربی، اور قرآن پاک عربی میں ہے اس لیے محبت کرو. دیکھا کہیں پر بھی نہیں فرمایا سعودی عرب کے لوگوں کی وجہ سے محبت
نبی کی وجہ سے محبت کرو، قرآن کی وجہ سے محبت کرو، جنت کی وجہ سے محبت کرو. یہ ہے. اس سے اس کا بھی جواب آپ سن لو کہ سعودی سے اسلام پھیلا، سعودی میں یہ ہو رہا، یہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں وہ نہیں ہوتا. نہیں، اسلام کسی خطے کا محتاج نہیں، ہر خطہ اسلام کا محتاج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر خطہ اسلام کا محتاج ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حالانکہ انڈیا میں پیدا ہو، اور عرب کا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحیح ہے. سرکار نجد یعنی سعودی عرب کے ریاض جس کو آج بولتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں یمن کی طرف، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہم بارک لنا فی یمننا ومدنا وساعنا. اے اللہ ہمارے ملک یمن میں، ہمارے ملک یمن کے کھانے پینے میں، غلوں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے ملک شام میں وہاں کے کھانے پینے میں برکتیں عطا فرما. آزو بازو کے جتنے بھی صحابہ ہیں عرض کرتے وفی نجدنا یا رسول اللہ، سعودی عرب میں نجد کے بارے میں دعا کیجئے یا رسول اللہ، برکت کی دعا کیجئے. پھر دوبارہ دعا کرتے ہیں تو وہی ملک شام اور ملک یمن کا نام لیتے. تیسری مرتبہ بھی جب ریکویسٹ کیا تو رسول اللہ نے غصے میں ارشاد فرمایا، بخاری کا جملہ ہے، هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان. میں اس خطے کے بارے میں کیسے دعا کروں؟ یہاں سے شیطان کی سینگ نکلے گی، یہاں سے زلزلے ہوں گے، یہاں سے فتنے جنم لیں گے. ارے واہ، سعودی عرب کا خطہ ہے، ریاض کہاں کا خطہ ہے؟ سعودی عرب کا خطہ ہے. لیکن آقا کیا فرماتے؟ تو اس لیے ہماری محبت کا بیس قرآن، صاحب قرآن اور جنتی زبان، یہ ہے. اس بیس پر اسی لیے ہم ابو بکر صدیق انڈیا کے نہیں، سعودی عرب ہی کے تو ہیں. عمر فاروق سعودی عرب ہی کے تو، سب تو عرب ہی کے ہیں نا. وہ تو محبت کرتے ہیں رسول پاک کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جو قرآن کو فالو کیا ہو، جو نبی کو فالو کیا ہو، جنتی کو فالو کیا ہو، اس بنیاد پر محبت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو دھیان رکھیے. کہنا یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی قرآن کا ترجمہ کا مسئلہ آئے یا ترجمانی کا مسئلہ آئے تو آیت نمبر، ورس نمبر 1 یا 2 یہ 2 کی وجہ سے ہم سب پریشان نہیں ہونا. آج بالکل خالی ذہن ہو گئے بچے. نیٹ کی دنیا میں ذرا سے دیکھتے تو اوپر سے بولتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 2 ہے. اب نہ سورت دیکھنے کی توفیق ہوتی، نہ آیت نمبر دیکھنے کی توفیق ہوتی. بس اتنا بول دیے تو دماغ میں آ جاتا. وجہ کیا ہے؟ قرآن ہے تو غلط نہیں بولتا نا کون بھی، ایسا دماغ میں آ جاتا، ایسا دماغ میں آ جاتا. اس لیے آپ ہرگز میرے بھی درس میں اگر کبھی ڈاٹ ہو تو آپ اس کو واضح کرنے کے لیے جس بھی عالم پر بھروسہ ہو آپ ان سے رجوع کیجیے، کانٹیکٹ کیجیے. اس سے آپ کا علم بڑھے گا. ہر قدم پر حج مقبول کا ثواب، جہاد کا ثواب، برکتوں کا ثواب ہر قدم پر آپ کو ملے. یہاں تک فرمایا گیا جو دین کی خاطر، صحیح اسلام سیکھنے کی خاطر ایک قدم بڑھاتا ہے اس کا حشر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے. اب کتنی بڑی بات ہے. تو میں اپنا پرسنل بھی درس میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کلیئر ایک دم کیجئے اس کو جا کر ایگزیکٹ کہ بھائی صاحب آپ عالم ہیں، ایک دم وٹ ٹو وٹ ترجمہ بتائیے تو میرے کو ایسا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. اب جیسے لفظ دیکھیں وَقْتُلُوهُمْ، اس میں 3 ورڈ، ایک ہے واو اور ایک ہے اقتلو اور ایک ہے ہم. واو مانے پاور، اقتلو یہ بالکل پلورل کا صیغہ، جمع کا صیغہ، جمع سینٹینس. اقتل مانے قتل کرو، اقتلو تم سب قتل کرو پورے مومن کو. ہم ان کو، ایک ترجمہ ایسا، ہم یہ اشارہ کی زبان میں جیسے دی، دیئر، شی یہ سب ہوتا ہے تو ایسا. تو وَقْتُلُوهُمْ ان کو قتل کرو. تو اب ان کو سے تلاشنا ہوگا نا مولانا، یہ ان کو کون ان کو ہے، کون ہے ان کو؟ تو وہ کہیں گے کہ پیچھے دیکھو، اس سے پہلے کی آیت دیکھو، خود سمجھ میں آ جائے گا. تو پیچھے جب دیکھے تو یہی مراد وہ ہے جو آپ کو مارنے آئے ان کو مارنا. ایک دم آسان ہو گیا. تو اب سلمان اس کی جیسا ذہن کبھی نہیں پیدا ہوگا. قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن گمراہی کے لیے نہیں، شیطانیت کے لیے نہیں. ساری کتابیں آسمانی، ساری اللہ کی کتاب توریت انجیل زبور یہ سب ہدایت کے لیے، لیکن ان میں سب سے اعلیٰ قرآن پاک اللہ پاک نے اپنی حفاظت میں لے کر کے اس کو رکھا. اس میں شیطانی پہلو، ارے استغفر اللہ، توریت اور انجیل میں بھی شیطانی پہلو نہیں تھے کسی بھی زاویے سے، لیکن اس سے بھی بلند والا اور اعلیٰ قرآن دیا اور اس میں سمجھ نہیں آیا.
ارے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تو کیف پیدا ہو گیا مسلمان میں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک عبرت کے لیے تم کو رکھا ہے، اے مسلمان نام کے نہیں ہونا، کام کے ہونا۔ دیکھو ہم نے سلمان فارسی بھی پیدا کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سورہ جمعہ کے آیت نمبر 3 میں آپ دیکھیے آقا بیٹھے ہوئے، آیت نمبر 3، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ رسول ان میں بھی بھیجے گئے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے، یعنی صحابہ کرام سے، ان کے لیے بھی یہ رسول ہے۔ سورہ جمعہ کے آیت نمبر 3، آخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ تو ایک صحابی اٹھ کر عرض کرتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، وہ کون ہے یا رسول اللہ جو اب تک ملے نہیں ہے ہم سے، وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کے بازو میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے، آقا سلمان فارسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور عربی کا جملہ سنیے، صحاح کی کتاب میں حدیث ہے کہ لو کان العلم الی ثریا، لو کان الدین الی ثریا، مذہب دین اسلام اگر ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو ان کی نسل سے ایک جنم لے گا، ایک پیدا لے گا اور وہ اس علم کو حاصل کر لے گا۔ آپ بتائیے اس میں کتنی عظمت مصطفیٰ آپ چھپی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ فیوچر کی بات نبی ابھی فرما رہے ہیں، پہلی بات فیوچر کی بات، اور دوسری بات حضرت سلمان فارسی کی جب نسل کو دیکھتے ہیں تو فارسی یعنی عجم میں امام اعظم کی ذات کی طرح کوئی بھی عالم دین پیدا نہیں ہوا۔ سارے شارحین حدیث کہتے ہیں اس حدیث پاک میں جو بشارت دی ہے رسول اللہ نے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بشارت دی ہے۔ کبھی آئے نہیں اور بشارت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کی بشارت؟ یہ سلمان فارسی جن کی نسلوں میں امام اعظم پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک ہے سلمان رشدی مار اللہ پتہ نہیں کن کی نسلوں سے۔ ہاں اللہ پاک آپ کو بچائے۔ ہم باخبر اس لیے کر رہے ہیں، ریئلٹی ہماری جو ہے بگڑتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کمزوریاں ہیں۔ آپ بتائیے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہو اور کہتے ہیں حضرت دعا کیجیے، جمعہ میں بھی میں نے اس بات کا اشارہ کیا، آپ کہتے ہیں حضرت اس کے لیے دعا کیجیے بارش کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں مخلوق ہو رہا ہوں، مخلوق، خالق کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ آپ کا یہ پورا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے جسم میں کتنے رگاں ہیں آپ کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کو معلوم بھی ہے، اور کتنا اس کے اندر یہ چاہیے وہ بھی معلوم۔ خون کا سرکولیشن کیسا ہونا چاہیے اس کے اندر سب کچھ معلوم ہے، وہ سب معلوم ہے۔ پھر بھی آپ اللہ دیکھ رہا ہے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی طرف دھیان کیوں نہیں؟ آپ کو بارش کی ضرورت ہے، وہ بے نیاز پروردگار اندر میں خون کو دوڑا رہا ہے، اندر میں طاقت بنا رہا ہے، اور آپ کو پینے کے لیے، زمین کو سیراب کرنے کے لیے، بارش کی ضرورت کے لیے آپ آ رہے ہیں، دعا کر دیجئے۔ کیوں؟ صرف وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کو محسوس نہیں کیا، اپنے خدا اور رسول کو محسوس نہیں، تنہائی میں کبھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سوچے نہیں، ایگزیکٹ کلمہ تو زبان سے پڑھ لیے لیکن دل میں یہ کلمہ کی حقیقت نہیں ہوتی۔ کیا کہتے ہو آپ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہاں محمد کا عقیدہ نہیں، اللہ کا بھی عقیدہ ہے اور ان کے رسول کا بھی عقیدہ ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس بندے کے احساس میں اللہ بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو، وہ بندہ ارے باپ رے باپ ہم سے کہے گا، آپ سے کہے گا، خدا کی قسم اس سے پہلے ہاتھ اٹھنے نہ پایا تھا کہ جھولی بھر دیا اس نے۔ یہ تصور ملے گا، یہ تصور ملے گا، یہ احساس ہوگا۔ اور اس احساس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو واقعی صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندے کی ذات نظر آتی ہے۔ آپ محسوس کیجئے، 10 منٹ 2 منٹ 5 منٹ سے شروع کیجئے نا، آپ کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ کا ایگزیکٹ ترجمہ محسوس کیجئے، کلمہ پر آپ تحقیق کیجئے، مطلب ذہن کے اعتبار سے۔
نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی. ارے آرڈنری ماں کے قدم میں اللہ جنت رکھ دیا, خالی دیکھے تو حج مقبول کا ثواب, کمال ہے. اپن 2 لاکھ روپے حج خرچ کر کے گئے, قبول ہوتا یا نہیں ہوتا پتہ نہیں, لیکن ماں کو خالی محبت کی نظر سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب, کمال ہے. ایسا سب فرمان ہمارے پاس آنے کے باوجود ہماری حیثیت سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی, ہمارا اسٹیٹس سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, ہماری عظمت سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی, ہماری دعاؤں میں قبولیت کی گارنٹی کیوں نہیں آ رہی. ارے وہاں کچھ نہیں ہوتا تھا, دوڑا دیا گھوڑا, دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, لیکن وہ یقین رکھتے تھے کہ دیکھا ہم بولے ہیں, دیکھنے والا اللہ. ہزاروں اپوزیشن تلواروں کے ساتھ رہتے تھے لیکن کامیاب ہوتے تھے. وجہ کیا ہے؟ انسان بھی تو تھے نا, صحابہ بھی, لیکن دعاؤں کی قبولیت اور استقامت دینی یہ کیوں ان کو اتنی حاصل تھی, وہ محسوس کرتے تھے. اسی لیے ایمان تحقیق اور ریسرچ کا نام نہیں ہے, ایمان تصدیق کا نام ہے. تصدیق یعنی دل سے ماننے کا نام ہے. ورنہ آپ میدان محشر قائم ہے, فرض کیجیے, اور میدان محشر میں آپ سے اللہ پوچھتا ہے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ نے کہا, فوراً منافقین سن کر دوڑتے ہوئے آئے, ارے یہ تو میں بھی پڑھتا ہوں. پڑھنے میں تو وہ بھی ہے. قرآن کہتا ہے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. آمنا باللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں. اب جتنی بھی جماعتیں ہیں کلمہ یہی ہے نا, سب کا کلمہ یہی ہے. تو وہ آپ کا کلمہ بھی یہی ہے, منافقین عرب کا بھی کلمہ یہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو جب دونوں کا کلمہ یہی ہے تب پھر دونوں کو جنت جانا چاہیے. وہ بھی کہیں کہ میرا بھی کلمہ یہی ہے. تو اس وقت اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو وہی اللہ کے نیک مخلص بندے, جو مقبول اور محبوب بندے, جنہوں نے دل سے محسوس کیا تھا اللہ رسول کو, وہ آ کر کے کہیں گے, جس کو آپ کی یہاں کی زبان میں پیر بولتے ہیں. پیر اس وقت آپ کی جو کامل پیر ہوں گے مدد کریں گے, مولا تو جانتا میں تو اچھا ہوں. ہاں, محمد تشریف لائیں گے, صدیق تشریف لائیں گے, حسین تشریف لائیں گے اور لانے گے, میں تو ہوں مقبول, میں تو ہوں سلیکٹڈ. ہاں, میں کہتا ہوں ان کا کلمہ دل والا ہے, ان کا کلمہ زبان والا ہے. یہ محسوس کیے ہیں, یہ دل سے مانے ہیں آپ کو, اور وہ صرف زبان سے مانے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس زبان سے وہ پڑھے ہیں, دل سے نہیں. تو زبان کے کلمے ادعائی گوئی یعنی کلمہ گوئی یہ کام نہیں آئے گی, دل سے تصدیق قلبی جس کو بولتے. اور یہ منزل پر جب آپ فائز ہو جائیں گے, تھوڑا سا بھی تو میں سمجھتا ہوں ولی نہ صحیح, ولی کا قدم ضرور مل جائے, ولی کا نقش قدم ضرور مل جائے. ولی نہیں بنیں گے, مت بنیے, لیکن جانتے ہیں پاؤں کا دھول پاؤں کے ساتھ رہتا ہے نا. اگر ہم دھول بھی بن گئے نا الحمدللہ تو ان کے ساتھ بھی رہیں گے. صحیح ہے, الحمدللہ. ارے جس خاک پہ مصطفیٰ نے قدم رکھ دیا, رب العالمین نے اس کی قسم کھا لی. کمال ہے, خاک پہ مصطفیٰ نے قدم رکھا, رب العالمین نے قسم کھا لی. تو ہم پا نہیں بن سکتے, خاکے پا تو بن سکتے ہیں, خاکے پا تو بن سکتے, پاؤں کے دھول تو بن سکتے. کہنا یہ ہے کہ آج جو گمراہیت پھیل رہی ہے وہ اس لیے کہ آپ ریئلٹی ایگزیکٹ ایک دم سیم ٹو سیم اسلام کو نہ سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی سمجھنے والوں کو سمجھ رہے ہیں. جو بھی جمل جمراتی آ جا رہا ہے, جبا ٹبا یہ پہن کر کے, ہاں ارے انہوں ایسا کہہ رہے ہیں, انہوں ایسا کہہ رہے ہیں. نہیں, اللہ عظمت والی بات اگر آپ کے سامنے آئے ایکسپٹڈ, رسول شان والی بات آپ کے سامنے آئے ایکسپٹڈ ہے, اور ذرا بھی ٹینشن والی بات آئے مت ختم کیجئے, ایک دم ختم کیجئے. اس لیے کہ دل سے سچا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کو مان لیے ہیں وہ ہر زاویے سے سچا ہے, وہ ٹینشن نہیں دے سکتا ہے, وہ اٹینشن دے گا, وہ اٹینشن دے گا. صحیح ہے, وہ توجہ عطا کرے گا, وہ مزید کاملیت عطا کرے گا. تو لا الہ الا اللہ میں کامل اللہ کو سچا اچھا پکا, اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, چاہے کوئی بھی لکھے کتاب, کوئی بھی دارالعلوم کا عالم ہو یا مفتی ہو. ہمیں مفتی پر ایمان نہیں لائے, ہم اللہ رسول پر ایمان لائے. صحیح ہے, ہم حضرت پر ایمان نہیں لائے, اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان. اللہ رسول سے ریٹن تصدیق کی دنیا میں ایکسپلینر موجود ہے تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں, اور وہ بھی ایمان
ایمان نہیں لائے. اب وہ اس لیے کہ آپ اللہ کا درس صحیح دے رہے ہیں, رسول اللہ کا درس صحیح دے رہے ہیں, تو آپ عوام سے, خلق سے افیکٹڈ مت ہوئے, خالق سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں. اور مخلوق میں اگر افیکٹڈ ہونا ہے تو سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افیکٹڈ ہوگا. الحمدللہ یہی آپ کا کلمہ ہے. آپ ایرے گہرے, اور یہ اس لیے آج کے درس میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ابھی ایگزام کے بعد اب بچے جو ہے نا وہ کیڑے مکوڑے کی طرح 10 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 5 دن کے لیے, اور باپ ماں بھی جو ہے نا بولتے ہیں اچھا یار ٹینشن دیتا, ہاں دن بھر کیسے سنبھالنا, تو ٹینشن دینے کے لیے ہاں جی 2000 روپے لگا جماعت میں جانے کے واسطے, ہاں لے جاؤ, کم سے کم 1 مہینہ ٹینشن تو نہیں ملتا. ایسا نہ کرو, کبھی موقع نہیں ملتا نا, ایک دم کھل کر کے بتا دو. آپ دین کو اگر نہیں سیکھنا ہے تو مت سیکھو, لیکن جنت تو آپ حاصل کر سکتے ہو. صبح میں آپ اٹھتے تھے 8 بجے, 8 بجے اٹھنے کے بعد تیار ہوتے ماں نے تیار کر کے آپ کو بالکل اسکول بھیج دیا, 5 بجے آئے, ہوم ورک میں لگ گئے, تو دن بھر تو آپ بس اپنے کام میں لگے رہے. اب اگر چھٹی امتحان کے بعد موقع مل رہا ہے تو خدا کی قسم ماں کی خدمت کرو, ماں کا پاؤں دباؤ. 1 مہینہ 2 مہینہ جو اسکول سے چھٹی ملی ہے, کبھی موقع نہیں ملا نا, کیسی بھی تمہاری ماں ہو, فلم دیکھ رہی ہو دیکھنے دو, لیکن تمہاری تو ماں ہے نا, جو کر رہی ہے وہ کرنے دو. تم بیٹے ہونے کی حیثیت سے پاؤں دبا کہ تیرے لیے وہی ماں کا قدم جنتی ہے. کبھی موقع نہیں ملا نا پاؤں دبانے کا, اب موقع مل رہا ہے, اب ماں بھی سدھر جاتی. تو اگر یہ بولے گا ماں میرے کو معلوم ہے کہ میرے امام محمد رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ماں کے قدم میں جنت ہے, تو میرے کو اسکول وغیرہ سے فرصت کہاں ملی جنت کو دبانے کی. آج موقع ملا ہے, چھٹی ہے, میں کہیں نہیں جاتا, ستاؤں گا بھی نہیں, جنت کو دباتا. اگر آپ کو جماعت وغیرہ میں جانے کا اگر ایسا شوق بھی ہے تو آپ خدا کے واسطے مت جاؤ. اور دین سیکھنے کا شوق ہے تو ہم لوگ ہیں الحمدللہ, ہم سے رجوع کیجیے, ہم آئیں گے ایک دم صبح شام سکھانے. لیکن آپ خدا کے واسطے باپ ماں آپ پریشان ہو کر اولاد کو مت بھیجو باہر. پیسہ بھی دیتے ہو اور کہتے ہو جاؤ 40 دن کے لیے, ارے ٹینشن سے بچ گئے, ایسا ویسا. نہیں, آپ وہ یار در حقیقت دنیا تو سال بھر تک سکھائے ہی, اگر موقع بھی ملا 1 مہینہ تو وہ جہنم والا سکھانا آپ بھیج دیے. استغفر اللہ. نہیں, آپ خود انشاءاللہ ایسا بن کر کے پیش ہو جاؤ کہ بھائی تیرے کو موقع ملا, کبھی جنت چومے, کیسی جنت, ارے ماں کا قدم جنت ہے, ہاں ارے ایسا ہوتا. تو آپ اپنے اولاد کو بھی یہی درس دو, اور بڑے لوگ بھی سدھر جاؤ الحمدللہ, ورنہ بہت پرخطر زمانہ آ چکا ہے, آنے والا ہے, نہیں بولو آ چکا. ایک گھر میں بھی آپ بتائیے, ایک گھر میں بھی ایسا نظر ہی نہیں آ رہا ہے جو آل ان آل اللہ اور اس کے رسول کا مکمل طور پر پاسدار ہو, ماننے والا ہو. ایک گھر میں بھی نظر نہیں آ رہا. ہاں ڈسکس کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہا, یہ ضعیف ہے, یہ بدعت ہے کہتے, یہ حرام ہے کہتے, یہ نظر یہ نہیں کرنا کہتے, وہ نہیں کرنا کہتے, اور اس میں 24 گھنٹے گزر رہے ہیں. صحابہ کی بیٹیاں, صحابہ کی بیویاں یہ کھانا وغیرہ گھر میں کھاتے تھے, سمجھ رہے ہیں, لیکن کھانا کھاتے وقت کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ ارے یار رسول اللہ آج بول رہے تھے کتنے اچھے لگ رہے تھے, رسول اللہ آج پڑھا رہے تھے کتنے اچھے لگ رہے تھے. تن من دھن آل ان آل فکر خدا اور رسول میں گزرتا تھا. اور آپ بتاؤ اتنا مال کما سکتے, بابا 10 لاکھ 20 لاکھ بھی کما لیے نا, تو ان لوگوں کے سامنے پتھر آ کر کے دعا کرتے تھے اور کہتے تھے, گزارش کرتے تھے کہ آپ چلو میرے اوپر خالی پاؤں رکھ دینا, میں سونا بن جاؤں گا آپ کے واسطے. دولت ان کا استقبال اور ویلکم کرتے تھے, عزت آ کر کے ان کی عزت کرتے تھے, عزت آ کر عزت کرتے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا تھے وہ انسان تھے نا. اور ہمیں انسان, لیکن 1% بھی ایسا پہلو نظر نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ یہی ہم محسوس نہیں. آج کے درس کا خصوصی پہلو ہے کہ آپ اس کو محسوس کرو. قرآن پاک اب تو ماشاءاللہ گرامر کے اعتبار سے بھی آپ بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں, نہیں تو آپ ہم سے رجوع کیجیے, اب تو ایک دم رہتے ہیں الحمدللہ. رجوع کیجیے, ہم سکھائیں گے, ریئلٹی سکھائیں گے اسلام کی, ایک دم جیسے گرامر ہوتے ہیں, نان پروناؤن, ایڈجیکٹو, ورب, یہ ساری چیزیں ہم سکھائیں گے انشاءاللہ. اور پھر جب آپ اٹھو گے تو انشاءاللہ جو بڑے ہیں اللہ پاک ان کو جنت نصیب فرمائے, لیکن جو نسلیں ہیں
ان سے آپ قبر میں بھی سوئے رہو گے تو انشاءاللہ خوشیاں حاصل ہوں گی. قبر میں بھی ہاں ہماری نسلیں آباد ہیں میرے خدا. میں جمعہ میں ایک جملہ کہا میں نے, من ربو کا ایک سوال ہوتا نا, 3 سوال ہوتے نا قبر میں. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اور اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. 3 سوال ہوتے. تیرا رب کون ہے, آپ جواب دے کے گزر گئے کہ میرا رب اللہ ہے. دوسرا, تیرا دین کیا ہے, آپ جواب دے کے گزر گئے میرا دین اسلام ہے. لیکن تیسرا جب کوسچن ہوتا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو اب آپ جو ہے سوال دے کے نہیں گزریں گے, کہیں گے یہ وہ ہے جن کا ہم کلمہ پڑھتے تھے, یہ اللہ کے رسول ہیں ان کے. توجہ دیجیے گا, میں ایک جملہ جو نقطہ بول رہا ہوں. آپ نے کہا تیرا رب کون ہے, جواب دے دیا آپ نے وہاں رب نہیں ہے. تیرا دین کیا ہے, جواب دے دیا آپ نے دین نہیں ہے. لیکن تیسرا جب کوسچن ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیا کہتا تھا, تو وہاں پر سوال بھی ہو رہا ہے اور اس کا جواب بن کر محمد تشریف فرما ہے. کبھی محسوس کریں اس بات کو. آپ یہاں پر ابھی امتحان دے رہے ہوگے, واٹ از یور نیم, آپ کا نام کیا, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہاں پر موجود ہیں, واٹ از یور نیم فادرس نیم, باپ کا نام کیا, باپ تو نہیں ہے. سمجھ رہے نا, آپ بھی یہاں ہیں, آپ کا سوال ہوا تو چلو ٹھیک ہے, میں مطمئن ہے. کہنا یہ ہے کہ دیکھو آپ جو ضرورت جہاں جہاں آپ کی پوری کر رہے ہیں, خلق میں اگر کوئی ایسی ذات ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا ہے. آپ کا ایمان. قبر میں وہ تشریف لائے, حشر کی دنیا میں بھی وہ تشریف لائے. سارے انبیاء کرام ہاتھ چھوڑ دیے ہیں, جاؤ 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 جاؤ, اور رسول کہہ رہے آؤ آؤ آؤ. سبحان اللہ, کمال. حشر میں بھی وہی, قبر میں پتہ نہیں. دیکھ لیں اب دادا پردادا لکڑ دادا کتنے نسل آدم سے لے کر ہماری نسلیں قبر میں ابھی تک سوئی ہوئی ہے. صدیاں گزر گئی, یہاں 60 سال تک 70 سال تک جیو گے. قبر میں کتنے دن رہنا ہے پتہ نہیں, لیکن اس قبر کو منور کرنا چاہتے ہو تو رسول کو محسوس کرو, محمد کو محسوس کرو. آپ وہی کام آنے والے ہیں, وہی وہاں پر آنے والے ہیں. اور وہاں کے بعد جب حشر جاؤ گے تو حشر کی دنیا ایک دن کی 50,000 سال کی ہوگی. باپ رے باپ, یہاں تو 50 سال بھی جی لیے اچھے سے تو بہت. وہاں پر بھی رسول کام آ رہے. کہنا یہ محسوس کرو اس کو, کیونکہ یہاں تو دیکھ نہیں سکتے, یہاں تو محسوس ہی کر سکتے نا. قبر میں تشریف لا رہے ہیں رسول, حشر میں بھی, تو یہ دونوں کو محسوس کر سکتے. یہ 60 سال 70 سال کی زندگی کو آپ اپنی کامیاب زندگی مت سمجھو. ہاں یہ کامیاب اس وقت ہے جب آپ آنے والی زندگی کو محسوس کر کے اس زندگی کو گزارو, تب یہ کامیاب زندگی. خلاصہ یہ کہ اسلام کی ریئلٹی کو سمجھو. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ. انہیں مارنا جنہوں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی ہے, جہاں انہیں پاؤ. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, اور انہیں نکالنا جنہوں نے آپ کو نکالنے کی کوشش کی ہو. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, اور سنو آزمائش میں مبتلا کرنے والے جو بھی ظالم ہے, ظلم میں مبتلا کرنے والے جو بھی ظالم ہے, وہ قتل سے بہتر ہے. اس لیے کہ اگر ظالم کو آپ نے قتل کر دیا تو ظلم کا خاتمہ ہو گیا, اور چھوڑ دیا آپ نے تو گویا آزمائش کا آپ مکمل طور پر فروغ دے رہے. تو فتنہ یعنی فتنہ آزمائش میں مبتلا کرنے کے پہلو کو چھوڑے رکھنا یہ قتل سے زیادہ سخت ہے. آگے اللہ فرماتا وَلَا تُقَاتِلُهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ, اور سنو مسجد حرام کے پاس مت قتل کرنا, مت لڑائی کرنا, یہاں تک کہ جب تک کہ اپوزیشن وہاں پر تم سے لڑائی نہ کرے. کیا احترام اسلام ہے. دیکھا, آج بھی آپ جائیے سعودی عرب تو اتنا مزہ آئے گا, لیکن حبشی آپ کو ستائیں گے, ایسا ستائیں, اتنی طاقت ہوتے ان کو, ذرا مار دیے تو وہاں جا کے گرے گا. لیکن وہاں پر جو صبر کر لے تو بہت بڑی بات ہے. تو حرم شریف میں بھی مسجد حرام کے پاس آپ کو نہیں لڑنا, لیکن اگر کوئی آپ پر نہیں حملہ کر رہا ہے تو آپ کو ڈیفینس کرنا. اب 72 میں 1972 میں کیا ہوا, لڑائی ہوئی تھا, بم بلاسٹ ہوا تھا, یہ ساری چیزیں کیا کیا ہوا تھا. خیر, فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ, اگر وہ لڑیں تو ان سے لڑو. دیکھ رہے ہیں, كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, ایسے کافروں کا یہی بدلہ. کافروں کا بدلہ نہیں کہا, ایسے کافروں کا. اب اگر کوئی ہندو اور کافر جو ہے اس طرح کا ترجمہ کر لے کافروں کا یہ بدلہ ہے, اور وہ اپنے آپ کو سمجھے تو بیوقوفی ہے. صحیح ہے, اب بیوقوفی ہے. جیسے ہم دیکھیں ابھی صحابہ کی طرح اپنے آپ کو نہیں سمجھے, لیکن وہ عظمت والے ہیں تو ہم ان کے قدم کا دھول اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. تو ایسے ہی جو دہشت گرد ہے, جو مخالف ہے, چاہے وہ عبد اللہ ہو, چاہے وہ مسلمان کا نام لیے ہوا ہو, وہ لیبل تو اسلامی ہو سکتا ہے, لیبل اسلامی نہیں ہو سکتا. اسلام کا جو لیول ہے
وہ صحابہ، تابعین، تابعین، بزرگان دین، اسلاف امت ہے۔ لہذا اسلامی لیول کو اور اسلامی لیبل دونوں کو سمجھنا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ اسلامی طور طریقے پر عمل کرنے کی توفیق